سبحانہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم سامنے سورہ مبارکہ آراف کی آیت مجیدہ کا آخری حصہ پڑھنا بشر فاصل کی ارشاد کو عزت ہے فقصص القصص کہ میرے حبیب ان لوگوں پر وہ قصے بیان کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کی ان قصوں کی قصہ کہانی کیجئے ان کہانیوں کو پڑھ کر سنائیے جو ہم نے آپ پر جبریل کے ذریعے نازل کی یہ کہانیاں لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ قصے لوگوں تک پہنچنے چاہیے کیوں لعلہم یتفکرون تاکہ یہ بندے فکر کریں اپنے اندر فکر پیدا کریں اور ان کی سوچ میں تبدیلی آ جائے سوچ تبدیل کرنے واسطے انہاں کسے اللہ پڑھنا ضروری اللہ دا انہاں قصص دا نازل کرنا مصطفیٰ تک پہنچانا مصطفیٰ دا صحابہ اچھ بیان کرنا اس تو بعد قیامت تک لے ان قرآن اچھ محفوظ کرنا اس کا بھی دلیل ہے کہ کل بھی یہ سارے قرآن کے قصے فکر پیدا کرتے سن اور آج بھی یہ قرآن کے سارے قصے لوگاں فکر کرتے ہیں میرے مطلب سامنے اس آیت مجیدہ 176 نمبر آیت ہے جس سورہ آراف کی یہ آخری حصہ میں پڑھے قصے بیان کرو تاکہ یہ لوگ فکر کریں یہ مطلب بھی اس آیت مجیدہ جو پہلا نتیجہ نکلیا کہ قرآن صرف حفظ واسطے نازل نہیں ہویا فکر نازل قرآن کا حفظ کرنا باعث سعادت ہے قرآن کا حافظ ہونا اللہ کی خاص رحمت ہے لیکن میرے عزیزو یہ مقصد نہیں مقصد ہے فکر اگر مقصد حفظ ہوتا تو سارے بندے حافظہ تو علاوہ فارغ سا اگر قرآن کا مقصد حفظ ہوتا تو جتنے بندے اچھے بیٹھے نہیں جو کوئی بھی حافظ نہیں اب ہے میرے لہذا سے سارے فارغ سا اللہ نے حفظ و سعادت رکھیا ہے لیکن مقصد نہیں رکھیا بندہ حفظ قرآن نہ بھی کرے حافظ قرآن نہ بھی کرے تو فکر کرنا ہوگا تو واجب ہے حفظ کرنا واجب نہیں فکر کرنا واجب ہے اور کتنی ضروری ہے قرآن کا فکر کرنا میں ایک جملے میں ساری گل جناب تک پہنچا تھا بعد ایک تشریح کرتا رہا حفظ کرنے میں اور فکر کرنے کتنا فرق ہے حفظ کرنے والا یزید نہ ہو سکتا ہے فکر کرنے والا حمایت کر سکتا ہے لیکن قرآن کا مفکر یزید جیسے دی بیعت بھی نہیں کرتا اور یہ حمایت بھی نہیں کرتا کیونکہ جو قرآن فکر دیتا ہے وہ دے جو یزیدیت نکل جاتی ہے میرے عزیزوں اس فکر کا اتنا تعلق ہے عمل نہ کہ جتنے بھی کہنا چاہیے عمل ایک ایسی چیز ہے جی تو بغیر گزارا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہر دفعہ خالق نے کہا ایمان والے نے کہا کہ عمل صالحات ایمان لاؤ اور عمل کرو ایمان لاؤ اور عمل کرو عمل کا تعلق دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے پہلے نمبر تھے ایمان والعصر ان الانسان لفی خسر عصر کی قسم کہ زمانہ نقصان میں جا رہا ہے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بچ جائیں گے نقصان سے وہ بندے جو ایمان والے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں ایمان پہلے اور عمل بعد یہ عمل جڑا ہے جی یہ تو پہلے ایمان ہے اس ایمان دا تعلق ہے فکر نہ فکر بھی کہہ سکتے ہو سوچ بھی کہہ سکتے ہو عقیدہ بھی کہہ سکتے ہو عمل تو پہلے فکر ضروری ہے جیڑا بندہ عمل کر رہے ہیں وہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا جیڑا بندہ سمگلنگ کر کے 100 رضائی بڑھ چھڑتا ہے غریب بھائی ہیروئن فروخت کر کے 100 رضائی ہر سال غریب بڑھ بڑھتا ہے وہ غریبہ نے دعا دے دیا تیرا کاروبار چلتا رہے جس غریب اندر سردی رضائی پہنچنی وہ دے بار بچے بھی دعا دے بھائی مولا تیرے کاروبار اضافہ کرے بھائی وہ بندے
सकता है, अल्लाह को नहीं। नजर अमल थे, अल्लाह की नजर फिक्र थे। फिक्र का बड़ा ताल्लुक है अमल ना। नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, बस मेरी नजर जो साहिब इज्जत है। रोजादार ने रोजा रखे है, बस मेरी नजर जो साहिब इज्जत है और मैंने इज्जत करनी चाहिए। हाजी हज कर चला गया, वापस आ रहा है, भाई मेरी नजर से इज्जत है क्योंकि मेरा साहिबियत का नजर है, फिक्र का नजर नहीं। मेरे को बाकायदा पक्की गल पहुंची कि एक हाजी साहब चले गए शहर से हाजी कर उन्हें उतो फोन किया कि बासमती जड़ी है ना हर इतनी मिकदार अगर बासमती दी होवे इन्नियां 4 बोरियां विच पानी दे छेस कीतियां जाके उन्हें फोन किया। मतलब अमल और है फिक्र तशरीफ फरमाओ मजलिस से ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਵਿੱਚ अमल होना है। मजलिस आज होगी ना यार, मजलिस आज हुई ये ਤੁਸੀਂ अमली तौर पे आज तशरीफ है, मैं भी अमली तौर पे आज हाजिर हूं। मेरे आउण ते ਤੁਹਾਡੇ आउण कोई फर्क नहीं। मेरी फिक्र ਵਿੱਚ नियाज भी है, तो मेरी फिक्र ਵਿੱਚ नियाज है जाते हैं मैनू मिलनी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं कि मैं इसे सुनागा तो मैंने इन्नी न्याज नहीं कदर नहीं ना। इसका मतलब है मेरी फिक्र को तुम्हारी फिक्र बुलंद। तो मैं मानना तो कहूं कि मैं क्या मानना कि मेरी फिक्र में कुछ पैसे है नहीं। फिक्र पढ़ांगा तो मैं जाने क्या न्याज मिलेगी भाई, वो फिर मैंने ना देनी है तो पढ़ना जो मैं हमने देनी। लेकिन तुम्हारी फिक्र जी है ना वो मेरी फिक्र तो कीमती मेरी फिक्र तो कीमती है। बस अगर मैंने हो सकता मैं अच्छा ना पढ़ता कैसे हो जाएगा पढ़ता ठीक है ना, लेकिन तुसा अच्छे हो तुसी कुर्बा जवार जो सशील है तो तुसा अच्छा मैं ना पढ़ता कोई होर पढ़ता तुसा अच्छा होना सी। तुम्हारी फिक्र सिर्फ मजलिस है सिर्फ मजलिस है। तो मैं पढ़ा कोई और पढ़े कोई और पढ़े कोई और पढ़े इस तरह के इश्तिहार लगे कि मजलिस है। यकीनन तुसी मजलिस वास्ते आए हो और यकीनन ये भी गल है कि बड़ी पसंदीदा शख्सियत भी होंगियां। कोई मैंने सुनना चाहता है, कोई जाकिर को सुनना चाहता है, कोई नसरी जाकिर को सुनना चाहता है, ये अलग गल है। कोई किसी अलामा को सुनना चाहता है, इसका मतलब है। लेकिन मजलिस तुसी हाजिर रहे ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਜਾਣਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਆਮਾਲ ਬਿਨ ਨਿਯਾਤ अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसका मतलब है ताज़ा करना जो हर बंदे अपनी नीयत का करना है। मेरे अजीजों नीयत नाल अमल है और नीयत में फिक्र क्या जाना। ये फिक्र इतनी जरूरी है। यकीन करो कि आज तुसी हाजिर हुए हो इस मजलिस का है सेम ਤੁਹਾਡੇ ਚ 5-7-10 दिन तो पहले मौजूद सी मजलिस है। आज तुसी ना भी ना आ सकते किसी मजबूरी तो वो जितना भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ जिस दिन की तुम्हारे ज़हन च फिक्र सी ना कि मैं उसे मजलिस सुन जाना है ते जिक्र शबीर सुनना है ਤੁਹਾਨੂੰ पहले स्वाद आ रही सी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पहले मजा आ रहा सी कि मौला दा जिक्र सुनांगे ऐ होएगा ਇਹਦਾ मतलब जिस दिन तो जनाब के ज़हन च एक बेहतरीन फिक्र है उस दिन तो मुसलसल अल्लाह की रहमत दा नज़ूल हो रहा है। जेड़ा बंदा सोचता है कि मैं ईद वाली रात नूं डकैती करांगा ईद अजे दूर है वो सुन तो फिक्र ला रही है कि मैं ईद वाली रात नूं बंदे ऐस फिक्र लुटांगा। उस फिक्र की वजह तो रहमत नहीं आएगी, उस फिक्र की वजह तो रहमत नहीं आएगी। ईद दूर है ईद अजे दूर है तो
مزید ہونا ہے نہ مدینہ. جڑا بندہ چینگچی چلا کے شام میں مشکل نہ گھر پیسے کھڑتا تھوڑے جائے وہ سوچتا ہے کوئی حاجتہ پہ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اور لوگ زیادہ دے بندے پہ جاتے ہیں وہ اتھے ہی سوچ گیا بھی اور لوگ نے میرا تھالو بیکھو مہربانی کرو ایتھے بہ کے جڑے بندے ہوں تک نہیں سوچا میں حج بھی کروں جا سکنا کیا بندے کی سوچ اچھی نہیں مگر ساڑھا ایک کام ہی نہیں غریب آدمی ہے وہ یار افسوس ہے بھی کوئی خیر تے کسے مرضی نہ پانا تے جگہ پر رکھنا رحمت نزول دا ہر بندہ آخری بندے مہربان تو لے کے ایتھوں تک جڑا ہن تک حج تے نہیں جا سکیا وہ ہنی سوچ کے اٹھے جڑا باقی دا میرا 45 منٹ وقت ہے یہ تو پہلے نا میری مجلس تو بات نہیں میرے 45 منٹ باقی نے 15 منٹ میں پڑھا ہے ہن سوچ لے تے باقی 44 منٹ بھی ضائع نہ کرے ہن سوچے کہ عزت شبیر دا صدقہ مجلس حسین دے ذکر دا صدقہ جدوں مینوں کو پیسے آئے میں پہلے حج کروں میں دو مثالہ کرنا بہت جلدی کل پہنچ جائے گا کی پڑھنا چاہنا وہ اگے کریں پڑھنا کی چاہنا کیڑا قصہ پڑھنا چاہنا وہ اگلی کریں ہر قصے میں فکر میں پہلے دو مثالہ دے فکر تبدیل ہوئے بری فکر آ جائے عزازیل تو شیطان بن گئی فکر تبدیل ہوئے عام انسان علیہ السلام بن گئی تجربہ ہو گیا کہ اگلا بندہ ان کے بھی گل کرنا پہلی میں گل کی ہے کہ فکر خراب ہوئی شیطان دی فکر خراب ہوئی اگر نہیں کہا احمد دے جے بعد چھوڑا سی سجدہ اس کرنا سی یا نہیں سی کرنا اس آگے میں کرنا ہی نہیں اللہ فرمائے کیوں اس آگے میں آلہ اے ادن ہے تم ایک آلہ نو ادن آگے چکا رہے ہیں اللہ فرمائے تیرے تے لعنت ہے تو رجیم ہے تو لئی نہیں اس آگے ہو رہا گی اللہ فرمائے پچھلے بھی سارے سجدے پر بات کر لیں اللہ فرمائے تیری فکر ہے میں عادل ہی نہیں رہا میں نے یہ دس سوچ لیا کہ میں نے بھی پتہ نہیں آلہ کون ہے ادنا کون ہے میں نے بھی پتہ نہیں کہ ساجد کی ہونا چاہیے کہ مسجود کی ہونا چاہیے اور میں عدل نہ رکھے یہ سامنے چک جاؤں کہ تم سوچے کہ میں عادل ہی نہیں سوچ بدلی تے شیطان ہے گل سوچ دی یہ مطلب جو فکر بدل جائے تو بری فکر آ جائے یہ جدی فکر چ اللہ عادل نہیں وہ شیطان ہے یہ جدے دین وچ عادل نہ وہ بندہ انسانی ہوئے نا یہ فکر بدلی لعنت آ گئی ہوں تو لگا جدی فکر بدلی کہ علیہ السلام ہو گیا جڑا بندہ یزید دے کہندے شبیر دا راستہ روک دے بندہ سوچ سکدا کہ بھی علیہ السلام ہو گیا عمل ہے کہ یزید دے کہندے نواسہ رسول دا راستہ روک دے اور میں نہیں روکیا حضرت امام حسین بھی آکھا میرا راستہ نہ روک اس آگے میں روکنا حضرت امام حسین کا سلام نے آکھا اور تیری ماں تیرے غم میں رہے وہ نہ روکو میرا رشتہ اس آکھا میں اگر عرب کا کوئی دوجہ بندہ ہوتا تو میں وہ دی زبان سے گل کرتا تو علی والدہ مائدہ کا نام ہے یہ جنی رہ سکتا دوسرا میں امام غریب ذکر کیتا انہاں بندے میں تو علی والدہ نام کیا تو میں کتنی یہ ذکر کر سکتا تے رستہ اس آگے رستہ میں روکنا جان میں تو لوگے نہیں کریں کیونکہ یزید کا حکم ہے تو میں حکم کا پابند ہوں 10 محرم
صبح اس زمین تے انگشت شہادت نال ریت وچ لکیر ماری جڑا بندہ ریت تے مٹی وچ لکیراں ماردا ہوے نا انگلی نال سمجھ آ جاندی ہے پریشان یار کوئی بندہ کہے کہ انج کردا ہوے تے پریشانی سمجھ آندی شکریہ کوئی شامی سپاہی جڑا قریب تو جاندا سی وہ ہور تے قریب آ کے بیٹھ گیا وہ سکے ہور پریشان لگنا ہے وہ سکے پریشان وہ سکے کرتا کی ہے پیا وہ جتھے انگلی رکھی سی نا اتھوں تک کھچ کے فرماتے میں جنت دے دوزخ وچ ونڈ پھیردا سوچ لیا کہ جنت کس طرف ہے تے دوزخ کس طرف ہے وہ بندہ قریب تو جانتا سی کہنے لگا دکھ میں اس گل دا لگا ہے تے تیرے جیسا نمازی پرہیزگار شبدار قاری قرآن تے حاجی میں تیرے قریب تو جانا تیری تہجد گزار نہیں اور تیری نماز تے کدرے تہجد گزار نہیں میں جانا حاجی ہے تو تہجد گزار ہے تو قاری قرآن ہے تو کہ تینوں بھی شک پہ گیا کہ جنت کدھر ہے تے جنت کدھر تے سارا کی بنے گا اصل میں تیرے جیسا عمل ہی نہیں کیتا اتنا عامل آدمی اور تینوں اہمیں میں شک پہ گیا ہو سکے شک نہیں یقین پہ ہوتا ہے کدھر میں جہنمی تو نہیں وہ سکے تینوں سوچ کی آ رہی اس سوچ میں فکر آنے یہی میرا موضوع ہے فکر بہتر رکھو حضرت ہور فرماتے ہیں وہ میرے ذہن کی ایک سوچ آ رہی ہے کہ وہ سکے میں نمازی ہوں تے نماز کدھے بچے وہ سکے اسلام ہے میں روزہ دار ہوں تے روزہ کدھے بچے وہ سکے اسلام ہے میں حاجی ہوں تے حج کدھے بچے میں لگا اسلام ہے حضرت ہور فرماتے ہیں کہ گل ایتھے اڑی ہے ایتھے وہ سکے وہ کیڑی وہ سکے میرے کوئی اسلام ہے حسین کوئی سکے میں نماز تے پڑھنا لیکن میری فکر تے قبضہ یزید ہے روزہ میں رکھنا لیکن میری فکر تے قبضہ یزید ہے کیوں وہ کہنگا مگر میری فکر تے او دا قبضہ نہ ہوندا تے میں او دا رستہ روکدا جڑا مباہلے دا صدیق ہے جڑا تغیرہ وچ پا کے جڑا کل لا سالو کم دے وچ صاحب مودت تے جدے اتے درود ہے حسین تے درود بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد یہ آپ نہیں تو ہو رکھا حال ہے کوئی نہیں وہ اکل لگا میں نے ایک سوچ آئی کہ جڑا درود وچ ہے جڑا مباہلے وچ ہے جڑا طہارت وچ ہے وہ میرے وچ ہی کوئی نہیں سوچا تو فکر تے یزید قابض ہے تے جدوں فکر تے قابض یزید ہوئے نماز بھی بیکار ہے روزہ بھی بیکار ہے حج بھی بیکار ہے قرآن خوانی بھی بیکار ہے ہو سکیا اچھا جے تیری سوچ ہے کہ فکر تے یزید کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے تے کدھا ہونا چاہیے ہو سکے سچے دا ہو سکے سچا کون ہے ہو سکے آؤ اس فکر نے عمل تے مجبور کیتا اس فکر نے مجبور کیتا اٹھن وہ یارا فکر پہلے آئی پھر اٹھے تو وہ ہاتھ رومال نہ ہوتے پیش ہو گیا کہنے لگا معافی امام حسین فرمایا ہوں کہنے لگا کیا ہو چکی ہے فرمایا ہو چکی کدوں نہیں فرمایا جتنے رستہ روکے سے فرمایا پھر میں تنوں آکھا نہ رو تم کی آکھے اس آکھا جی میں تسا میری ماں دا ذکر کیتا ہے انہیں لوگوں جو میں تھوڑی ماں دا ذکر نہیں کر سکتا امام نے فرمایا جی فکر زہرا ہوئے وہ بھی جہنم میں فکر ٹھیک ہو گئی کہ بد عمال بھی کسے ویلے عامل ہو جاتا میرے مہمانوں اسی مسکین لوگ ساڑھے تے روز شیطان وسوسے پانا ہے کبھی نماز تو مفروض کرتا کبھی روزے تو کبھی پیسے ہون بھی تے حاج تو الٹیاں مشورے دے کے انہیں جو کہ اسی نے نبیوں نے گھر بڑھ گئے انہیں نبیوں نے پتر گمراہ کر دیتے ہیں اس شیطان نے اسی انہیں جو کہ نہیں اسی روز ہٹنے ہاں تے آنے ہاں ہٹنے ہاں تے آنے ہاں ہٹنے ہاں تے آنے ہاں پھر آنے ہاں پھر ہٹا دیتا ہے پھر آنے ہاں سارا دن کدی صراط مستقیم تے کدی چھڑک کے تھلے جنہیں گڈی دی لائن دے ایک
پاسے بال ٹرتے ہیں نا دیکھا جنو کئی بچے پھر گڈی دی لائن دا ایک پاسا ہوتا ہے نا وہ اتنے اتنے ٹرن کی کوشش کرتے ہیں وہ کدی پیر چھڑ جاتا پھر رکھ دیں پھر چل رہے ہیں پھر چل رہے ہیں یہ سارے واسطے رستہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ اتنا مشکل ہے کہ پتہ نہیں دیہڑی چ کنی واری اسی چھڑکنے اسی اپنی بچی نو قابل لین گیا اوتھے کسے دی بچی ویکھ کے چھڑ گیا میرا معافی کرے میں سچی گل کہنا میں اپنی نو لین گئے تے دل کردا ہے کوئی نہ ویکھے شیطان دے وسوسے سے جا کے لینو لے جاتا ہے انہوں نے لینو لینا اسی روز انج ہونے ہیں ایک تم دساں لینو اساں روز لینے ہیں مہربانی کرے جے فکر ٹھیک رہے فکر ٹھیک ہو گئی تو کسے بڑے بندہ عام بندے کو علیہ السلام ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے فکروں کو جیسی ہیں جنیا بندے نو مرن تو پہلا ایسی سدھی لائن دے ہوتی ہیں انہوں نے جہنم دیا حرام ہو جاتی ہے اور گناہگار جننے بھی ہیں قرآن دا واسطہ جے ذہن چ بطول نو اوتھے رکھا لے جتھے ہور میں رکھے ادھا وقت لے گیا تمہید تے قرآن دے ہر قصے وچ فکر ہے اس قرآن دی ایک آیت پڑھ خالق فرماتا ہے تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم میرے پیغمبر کو تکلیف دو اللہ فرماتا ہے تم ایمان والے بھی ہو گئے ہو اور پھر میرے نبی کو تکلیف نہ دینا میں کہ اللہ کیویں تیرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے سن دس دیو تاکہ سارے تے واضح ہو گیا خالق نے فرمایا ہم بتا دیتے ہیں کہ میرا پیغمبر کس طرح تکلیف محسوس کرتا ہے خالق فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا نبی دنیا چھوڑ بھی جائے اس کی زوجہ سے ابد تک نکاح نہ کرنا اس طرح پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے ایسے وقت نبی کی کوئی زوجہ موجود ہے نکاح کا خطرہ ہے اگر تو بے حیا سوچے گا بھی تو اس سوچ کی وجہ کوئی لعنت لڑی ہے نبی کی زوجہ نال کوئی بدبخت اگر اس قسم کی سوچ رکھے کہ آج عمل تے ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو محفوظ ہو گئی محفوظ ہو گئی یہ اللہ ساجے کی آیت کیوں رکھی ہے اس دور دے بندے کے واسطے رکھی ہے کہ کوئی بندہ نبی کی زوجہ کا متعلق ایک نہ سوچے سارے سامنے کیوں قرآن موجود ہے نبی کی بیوی موجود ہے قرآن کا موجود ہے آیت موجود ہے حکم موجود ہے خطرہ بھی کوئی نہیں میں نے نبی دی قبلہ کسے زوجہ نکاح دا خطرہ بھی کوئی نہیں وہ تو قبر دے اندر نے دنیا تو پردہ کر گئی ہیں ہم تک حکم کیوں ہے صدقہ جانا یار عمل تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے عمل سے خطرہ نہیں فکر اپنے شوہر کے مرن تو بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں آج جو بھی سارے مارچے نے چپ کیوں کر گئے ہو تو سکتا ہی نہیں وہ یار سارے مرن تو بعد ساری بیوی جو بیوہ ہو جائے گی پھر چپ کر گئے بیوہ دوسرا نکاح عدت تو بعد کر سکتی ایک قانون دے وچ لکھیا کر سکتی ایک جڑے قانون چ لکھیا نا ساڈی کر سکتی قانون وچ لکھیا کہ سرکار دو عالم دی نہیں کر سکتی بس ساڈی کر سکتی ہے نا ایسے قانون وچ تے ایسے قانون چ لکھیا نبی دی زوجہ کہ اللہ فکر پہ بدلتا ہے اللہ فرماتا ہے حضرت تیری کر لیندی ہے نبی دی نہیں کر لیندی اللہ کا دستا اپنی فکر وچ رکھ جدا قانون تیرے قانون نال نہیں ملتا ہوگا خون تیرے خون
کر سکتا. ایک قصہ ہے انہوں اللہ نے کہا قصص الحق او دا نام ہے قصہ مباہلہ. ایک قصہ جدا نام قصہ عجب او دا نام ہے سورہ کہف. ایک قصہ جنہوں اللہ نے فرمایا احسن القصص قصوں میں سے بہترین قصہ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ. وہ متعلق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے والد کا ذکر بھی موجود ہے, انہوں نے بھراواں کا ذکر بھی موجود ہے, وہ جتنی امین خیر خواہ کا ذکر بھی موجود ہے, وہ عزیز مصر کا ذکر بھی موجود ہے, وہ قیدیاں کا ذکر موجود ہے, قیدیاں کو ہدایت دینے کا ذکر موجود ہے, اگلے حالات دسن کا ذکر موجود ہے, اقتصادی حالات بہتر کرنے کا طریقہ موجود ہے, اچھی حکومت کرنے کا سلیقہ موجود ہے, عزیز مصر کی بیوی کا ذکر موجود ہے, اور زلیخا کی اس چال کا ذکر موجود ہے. پھر ماں باپ تے براہاں سارے کا ملنا بنیامین تے چوری کا سور ہے, یہ سارے کردار موجود نے. تے بندیاں کا نام کی رکھے ہے یوسف زلیخا. بہت شکریہ, کتنے پہلو نے اس قصے تے نام کی رکھے ہے یوسف زلیخا کا قصہ. وہ فیاد تھا جمعے مولویاں ٹپائے نے شروع قصہ شروع کیتا تے گل ایتھے رکھی کہ یوسف سونے سن سرما شرما پا کے تے مولوی آکھ رہا یوسف سونے سن تے اخیر سونے سن تے زلیخا عاشق ہو گئی. جدا جدا جتھے جتھے عشق ہے سی او سکا سبحان کسے بیان کر آگے یہ فکر کریں کہ کی فکر دیتی ہے, یہ فکر کیوں نکلتی ہے, یہ عشق کی داستان ہے, یہ عاشق معشوق کا قصہ ہے. کی یہ جو فکر دیتی ہے کہ کسی نے بیوی کے سامنے کوئی شوہر اچھا خوبصورت بچہ آوے تو شوہر کو چھڑ دے, یہ فکر ہے. عزیز مصر کی بیوی سے ہو گئی سی, حضرت یوسف کو دیکھ کے کو ادھر مکر کرنا شروع کرتا, شوہر کو کھل گئی. ایک قصہ ہے یہ فکر پہ نکلتی. ہاتھ کاٹلا مصر دیا بیویاں نے جو حسن یوسف نمودار ہے کی فکر بھی چکی گئی ہے. یوسف سونے بنے سن, وہ بندہ دا سجنا شیشے کے کھلوتا اپنے آپ کو یوسف نہ سمجھتا ہوں. اپنی یوسفیت اس کو کمی نظر آئے اور آپ کو بیسن منہ کے داغ سامنے ملائی چیزیں چھوڑ کے مر دی میں کسی طریقے میں سونا پڑھنے میں کو باہر نکلے کہ زلیخا نام کیا کرنا شاہد ہے یہ چنگی فکر نہیں ہے قرآن سے. یہ مجلس شبیر ہے, یہ تو فکر ملنی ہے, نہ فکر دینی ہے, نہ فکر کونے حوالے کرنا چاہتے قرآن سامنے رکھ کے. یہ جو ایک فکر نہیں تو ہم کہانی یاد ہے تو میں فکرہ سنانا کہانی سنانا لگ پاؤں ساری میں سب آگی دے جاتی رہنی کہانی تو ہم یاد ہے نا. یہ بیون وقت ہمیں خواب ہے 11 تارے ایک سورت ایک چند میں سجدہ میں کرنے کہانی یاد ہے. آخر تے ماں باپ بھی سامنے آ گئے, یہ سارے برا بھی سامنے آ گئے. حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بیٹے یہ ہے اس خواب کی یہ ماں باپ تیرے سورج چاند کی طرف ہے, بھائی تیرے تاروں کی طرف ہے, اور تیری سیرت کا سورج اسی طرح چمک رہا ہے جس طرح چمکنا چاہیے تھا. وہ انہیں تو حسد کر رہے ہو تو آگے تو لے دیتے مکر کرنے والی بی بی تک سن لو میرا کل بھی بے عیب سی میرا آج بھی بے خدا جی قسم ہے میں سوچ کتا بھی بدل لے بندے بھی شکل اچھی جنت سے جائیں کتے نے سوچ بدلی سی جب 3 بار یہ صحابے کا حضرت ٹھیمہ مار لیا کہ پیشہ ٹوٹ جاؤ صلاح کو مانگ کے زبان نہیں, انہوں نے آکھا واپس جانا کیوں نہیں, وہ سکھا میں جانا چاہتا نہیں, انہوں نے آکھا میرا تو بادشاہ پتا بھی نہیں تو نام انہوں سجدہ کریں اتنا گزارا ہو جانا ہے. وہ سکھا بادشاہ بھی میرا پتا نہیں تو ہم تو میرا پتا نہیں. انہوں نے آکھا کچھ لے
ओए होए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ कुत्ते की की आदत है जो भुख लगती है की करता कुत्ते को भुख लगे तो सिगरेट ला लेंदा बोलो यार की करता उसी बोलो मेरे पानी भौंकदा मैं इतनी जो है साडे इलाके का बंदा मैं भौंकदा उन्हें क्या होया उसे भुख लगी तो तू भौंकना असि बादशाह तो लुक के पै रहे तू भौंकना भुख लगी की करेगा मसल वो भौंकना ही होना वो जुबान मिली सी ते अल्लाह दित्ती सी हो सके मैनू नाल रख लो मैं नहीं भौंकागा हो सके किवें नहीं भौंकेगा तू कुत्ता नहीं हो सके कुत्ता हां फिक्र बदल कदर सी जिन्हें उन्हें पलम बाबू सवार होने ये कोई इसमें आजम सी इसमें आजम कोल होवे ते बंदा कई कुछ कर सकता है इसमें आजम की वजह तो सुलेमान हुकूमत कर सकता ओए हजरत ने मेरे पंजवें इमाम पर दस दसल तो सुलेमान का तख्त उड़ता सी भाई ये सफर करता सी बगैर पेट्रोल तो भाई ये ते फिर लोग कहंदे ने जहाज यार इन्हां सामान ला के उड़ पैंदा हजरत सुलेमान सड़े तख्त ते सड़े घोड़े हर शय सड़े तख्त उड़ पैंदा सी हजरत मोहम्मद बाकी बयान करता सन बंदा एक कहने लगा हद मुक्की आपने फरमाया उसके पास इसमें आजम था हो सका इसमें आजम में चेनी ताकत होती है इमाम फरमाते वो कुल 73 है एक उसके पास था 72 हमारा इसमें आजम सी ये फिरौन के दौर में सी जो फिरौन ने देखा ना कि लड़न नाल मूसा हरदा नहीं हो सके मूसा दमशम करके पानी ते टुर पैंदा कोई बंदा लभो जरा के मुकाबले ते आमिल होवे अज में बीबियां आमिल लगदियां फिरदियां तवीर कोई पा गया किधरों तोड़ लभे तो तोड़ लभया एक बंदे ने सके कि बंदा बलम बाहू और कोई समय आजम है ओ कुछ पढ़ेगा तो कोई हो जाएगा हो सका तो आखो हो सका बनता नहीं फिरौन से फिरौन होंदे ने बड़े कारीगर होंदे ने हो सका बेवकूफ हो ना गाली ना करो ओदे अल्लाह वाला ते समय आजम दे कोल है ओदी बीवी नाल गल करो वाह 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 क्या बात है हो सका बेवकूफ हो वो जिन अल्लाह ने रिफत दी ते समय आजम देता है वो तोड़े को छिड़कदा वाह कारीगर बीबियां भेजियां ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੱਖੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਬਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ चलो ठीक है वो बीबी नु कोई ना पुठी मत पै गई वो साडे सारा जहान जो गुनाहगार होके मौजा पे करता है ठीक समय आदम बोले उठ के सो जा और दो चार बीबियां गल्लां सुनाइयां और फिर आज भी इसरा हो जांदा जहां रखा जे मैं फिक्र कर देना जेड़े ईमानदार अफसर बैठे हो या ईमानदारी नाल मुलाजमत कर रहे हो मेहरबानी करके कुरान दी फिक्र ले जाओ वो बीवियां शाम को बैठदियां ना जदों वो फिर गल्लां निक्कियां शुरू कर देंदियां जे कोई मुंडा आखे ना अम्मी मैं मोटरसाइकिल लैनी है वो आंदी है पुत्र अबू दी ईमानदारी ते बैठ के निकल जा बच्चिया के शुक्रिया करो सको बच्चिया के अपनी साडे घर ऐसी कोई नहीं वो आंदी है पुत्र आजा तुहाडे गुआंढ च तुहाडे अबू दा कलर के ना ए ओदे घर ऐसी हुंदे ने वाह वाह आजा तुहाडे अबू दे कलर के ना ओदे घर ऐसी लगे ने वो आराम नाल सौना है तुसी अपने दी ईमानदारी थले मनिया डालो और बेटियां भी खराब कर छड़दी पुत्र भी खराब कर छड़दी जदों गल होवे कपड़ियां दी अखरा ईमानदारी सवा के पा ले इत्थे ते जिद्दां दी मैं आई हां मैं तां ईमानदारी तो सवा
گل دساں آ جڑی بیبی بچیاں نوں ولی دے خلاف کر چھڑے نا اما بھی ہوے تے چنگی نہیں اما بھی چنگی کوئی شکر کر ایماندار شوہر ملے ہو چاہیے کہ وہ سارے گھر کے خلاف ہونے لگتے ہیں تے بندہ لینوں وہ پھر کوئی پیسے کو پھڑ لیندہ کچھ کرتے رہا سے وہ بی بی نے آکھا اس میں آدم بھی بلیٹ کے لگا کرنے تو اس میں آدم تو تی کھٹے آخر کارو بی بی دی پیٹ آ گیا بس بس آ گیا کھوتے تے بیٹھا کھوتا رکھا سی کھوتے تی سفر کرتا سکتے تے بیٹھا آج قرآن نے نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ بہ گیا کھوتے تک چلا حضرت موسیٰ کے مقابلے تے بیٹھ میں اس میں آدم پھوکنا پڑھنا پیشگری کوئی نہ گئی لیکن ارادہ کر کے ٹریا وہ کھوتا نہ ٹرے کھوتا مارے نہ ٹریا اس میں آدم پڑھ کے پھوکیا ان زبان مل گئی ہو سکتا ٹرتا کیوں نہیں ہو سکتا کھوتا تم ہے میں نہیں میرے حبیب اس نے ہم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی یہ بندہ نہیں تھا یہ تو کوئی کتا تھا بندہ نے اس بندے نے کتا چلے غالب اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جس کی زبان باہر ہی رہتی ہے بوجھ چلے ہو تو بھی زبان باہر بوجھ اتار لو تو بھی زبان باہر اللہ بندے ان کتا ہوتا جے فکر دے بدلن دی وجہ تو کھوتے ہوا کہتے نو کی ہو گیا ہو سکتا تو دستے نو کی ہو گیا ہو سکتا ٹورتا کیوں نہیں ہو سکتا میں فکر بدل لے کی فکر ہے ہو سکتا ہون دس کھوتا تو ہے کہ میں ہو سکتا تو کھوتا ہو کے بڑا بوہتا ہو گیا ہو سکتا تیرے جائے گا انجی ہونا چاہیے ہو سکتا گلتے دس ہو سکتا میں ایک گل دس تے پھر میری زبان واپس کر میں کھوتے دا کھوتا ہی رہنا چاہنا کیونکہ عادل نے میں نے گدہ بنائے گدہ رہنا گا کوئی رہنا نہیں وہ عادل ہے ایک گل دس اے جنہیں مقابلے تے پہ نکلنا ہے وہ معصوم ہے نا معصوم نا آٹا تم لایا تے کھوتا میں فکر تبدیل کرنی کی فکر مل دی ہے یوسف زلیخا دے قصے آخری گل کرنا مل دی ہے فکر پہلی فکر ہے جو اے مل دی ہے کہ جو اللہ کسی دے فضل کرے سکے برا بھی حسد کر لگ پہ سکے برا بھی حسد کر لگ پہ ان جو فکر کی مل دی فکر کی بلا قرآن جو اے مل دی ہے کہ جڑے والے تواڈے برا تواڈے تو سکے حسد کر لگ پہ نا تسا انہاں دا حسد نہیں کرنا تسا انہاں دا حسد تسا انہاں دے خلاف کوئی پروپیگنڈا اگر تہاڈا سکا بھرا فکر لو یار حسد کردا ہے او دے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا اللہ فرماتا اگر صبر کرو گے تو ایک دن تم تخت پہ نظر آؤ گے اور سر نیچے لگا فکر مل گئی ہاتھ کٹ لا مصر دیاں بیبیاں کیوں کٹے نے فکر دیا حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجیا کمیاں میرے چ نے تیرے ہی تیری نا میرے چ کمیاں نے نا تیرے ہی تیری نا حضرت یوسف آتا کی چاہنی ہو سکا میں نے قبول کر نہ کر ایک باری انہوں نے سامنے آ جنیاں روز میں نے تانے دے دیا کہ تو غلام تے مک گئی غلام تے حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک میں آ جاؤں تیری وجہ تو نہیں اپنے کرم دی میں کریم دا پتر ہوں تو میں نے گل کی تھی میں آ جاؤں ایک باری سامنے آ کم از کم بیبیاں دے منہ چ میں سنا زلیخا تو سچی سچ
ایک بار انہوں شکر وکھا کم از کم یہ آخر تو سچی ہے تا روز مہدی نو نے چھیتی ایک بار سامنے آسی لوکا دے منہ چا سنیے آمادی ہے شیعہ سے سچے سے حضرت یوسف کو کہنے لگی ایتھوں تساں برآمد ہونا اگے بیبیاں نو باتاں چھوڑیاں دے کے وہ پینسلاں دے کے بھی بات سکتی سی جدوں آوے تے لکھیا جے کہ فقیر محسوس کیتا نہیں انہیں چاقو دیتے نے اے قرآن نال سیب دیتے نے سکا کٹنے جے جدوں آئے گا تو کٹنے جے بہرحال دا مختصر فکر تھوئے ملتی ہے کہ برآمدگی تو پہلا چاقو تقسیم ہو گیا سر یوسف نے ہونا سکھا برآمدگی کی نوانی اندروں باہر چاول نہیں برآمد ہوتا ہے برآمد کا مطلب کی انہیں باہر ہونا سی تے بیبیاں چاقو لا کے پہ گئی یہ چاقو مہیا ہے زلیخا نے کیتے سن یہ مطلب ہے زلیخا جویں دی بھی ہے سی یہ انہوں پتا سی بھی ہونا کی کم کیتا سی بھی سیب کسے نہیں کٹنے ہو سکتا جی آ جاؤ یوسف سامنے آئے چھڑیاں چل گئی جویں برآمدگی ہوئی ہے نا چھڑیاں چل گئی ہاتھ کٹے گئے یوسف نو آکھیا پیچھے ہٹ جاؤ مر نہ جا یوسف پیچھے چلے گئے ہاتھ کٹے سن زلیخا آکھیا کی کیتا جے تانوں آکھیا کی سی کیتا کی جے بیبیاں کہ ہم بات میں بحث کرتی ہیں کہ ہمیں کیا ہوا تو بتا یہ بشر ہے یا ملک کریم پتا نہیں لگا ہے کی انہوں کی پتا ہوئے میں تو توانے واسطے بلایا سی انہاں کیا تانوں آکھیا سی سیب کیتا کی جے انہاں کیا زلیخا ترے یوسف کی قسم ہمیں احساس ہی نہیں ہو ہمیں درد کا احساس ہی نہیں ہوا یوسف پتہ نہیں کی سر جدوں تک سامنے رہے درد کا احساس ہی نہیں ہویا پتہ نہیں کتنا حسین ہے یوسف ہے زہرا بندے چھوٹے چھلاندے نے مارن والے کو احساس ہی نہیں اللہ نے فکر دیتی اوے گناہگاراں دی محبت گولیاں کھا کے مرنا رہے ہو حرام موت نہ مرو اگر خون کٹنا جاتا کسے معصوم نہیں مارنے جاتا کسے معصوم کی محبت کتنا معصوم سے یوسف ہائے دی آواز نہ دیا کرنے گئی یا صفا لا یوسفا ہادا میرا یوسف آیا میرا یوسف کی نتیجہ بندیا کڑیا تے کی فکر نہیں قرآن دا نا جے فکر لو اور جے بچے نوجوان بیٹھے ہو میرا جملہ قرآن دا واسطہ اپنے کسے دوستاں تک پہنچاؤ اپنے علماء کو پوچھن انہوں نے کوئی یوسف دا باپ ہائے ہائے مردے تے کردا سی کہ زندہ بندے کٹھے ہو کے محلے دے آئے انہاں کیا آج کی ہویا جی فرمایا تانوں آج کی ہویا فرمایا آج تہاڈی آواز سے پڑھنے ملے گئی ہالو میرے یوسف فرماندے نے تو میرا یوسف ویکھیا سی بندے کے ویکھیا سی کیسا سی ہو سکا میں تے کائنات تے اپنی نظروں نال جو ویکھے نہیں حضرت یعقوب فرمایا ہن دسا کیوں رونا ہو سکا دس ہو سکا اونوں چپیڑ ماری بھائی نبیاں دے پتراں نوں چپیڑ وجے تے چپ نہیں کردے پیغمبر میرا او نبی ہے جنیاں بیڑیاں کی بندے قرآن پڑھ کے یار فکر نہیں چپیڑ کنے ماری سی حضرت یوسف بھرا نے ایک بھرا نے ایک چپیڑ ماری جڈا وہ جوان سی نا جی اوڈی اس نے ماری میں ذمہ داری نال پڑھ حضرت یوسف بہت چھوٹی عمر سن جڈا وہ جوان سی وہ چھوٹی نہیں ماری بس آگے آ کے کہنے لگا بھرا نوں بڑا سی تو بڑا
ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਅਗਲਾਂ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸੀਏ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੋ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ ਸੋਏ ਬਿਨ ਯਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਖੂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਕੜ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੇਚਣਾ 18 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਖੋਟੇ 18 ਰੁਪਈਏ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਇੰਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਦੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਾਇਬ ਵੀ ਪੜ ਛੜਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆंसू ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸਾਇਬ ਮੈਂ ਪੜ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਤੇ 10 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਰਬਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਿਮਰਦਾ अपने प्यो की तस्कीर आए सदके अपने बाप की तस्कीर कमाल है कि वो मदीने सताई गई करबला तो शादा की शाम तक सताई गई इन अतुआ के तारों वास्ते एक ही जुमला पढ़ना मदीने वाले बड़ी फातिमा दे रोन तो तंग छोटी ज़हरा दे रोन ओदे कोल भी एक अली सी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੀ ਸੀ मदीने वाली ज़हरा ने आख्या मैं तुहानू एक मकान बना देना अलग जेड़ा आबादी चो बाहर होवे ना वेख अखां नाल कदी जाओ ते चोरी छुपे किसी पुराने सवाल नूं पुछना आबाद नो पहला इमाम बारगाह समझो बैतुल हुज़न समझो वो जदों तुसीं रोज़ा रसूल तो जन्नतुल बकी दे नाल पार करोगे कदी जाओ ते पार एक बाग सी ओदे विच किसी पुराने हाजी नूं पुछना जेड़ा शिया होवे उत्थे वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने वो कच्चा जिहा कोठा बनाया ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਖਰਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਆਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ साइड ते रखिया सी सर
फरमाता ने आ गया सर बाबे का बीबी फरमाया मैनू खाओ सकीना जिन्नी तू दुखी है बाबा नहीं बाबे का सर मुबारक रगा मारा तो किमें वेखेगी बीबी लेट के ना हौसला बड़ा बीबी सकीना लेट के ना जमीन ते बीबी फरमाती है निरा मैं देखना नहीं इत्थे रखो बाबा देखते सन इत्थे मैनूं रखते सन अज मेरा दिल करता मैं लेटा बाबा इत्थे हो सीना तो नहीं ना मैनूं मिलता बाबे का सीना मुयसर नहीं मेरा तो है ना बीबी लेट के इत्थे आखे रखो हज़रत सज्जाद ने चुक के ना कट्टिया रगा गर्दन कट्टी वाला पासा इत्थे रखा कोई बहादुरी है सज्जाद दी इंतहा है नरम पासा जिथों रगा कट्टिया सन बीबी ते इत्थे आया ना नाल इमाम सज्जाद ने सर नूं देख दित्ती पिछे ते तू हत्थां नाल बाबे दा सर अंज ले के ना अंज वेख के ते हज़रत सकीना ने फरमाया पहला जुमला ए बाबा तेरे अबरू किन्ने बाबा तेरे होंठ किन्ने बटे बाबा तेरे चेहरे ते निशान कैसे ने सज्जाद ने समझिया मेरी भैन दा आखिरी वेला बस दे वेले धीआं नूं नहीं जे पौंदे बोलो कि वो खुद जमीन बेचे ना खुद जमीन बेचे ते हिस्सा भी भैन नूं मिल जाए कदी उथों भी लंघे ते दुखी हो गया आ साडा डेरा हुंदा इत्थे मेरे वीर फिरदे सन औखे औखे वेले सौखे वेले याद आउंदे ने त्रै जुमले ते बीबी दी रूह परवास कीता पहला जुमला तू हत्थां चेहरा लै के बीबी फरमांदी है बाबा तेरे सामने मैनू शिवर ने मारिया सी हाँ बेटी मैं बाबा उसने मैनू उत्थे नहीं मारे पूरे राज जिथे दिल करता सी मारता सी तो मारन तो बहुत ही तकलीफ रहिंदा सी केड़ी तकलीफ शबीर फरमांदे ने ए मेरी बेटी तेनू कोई मारे ये तू बड़ी केड़ी तकलीफ हो सकदी हज़रत बीबी पाक ने फरमाया बाबा निरा मारदा नहीं सी ना जदों मैनू मारदा सी मैं डिग पैंदी सी मैनू टिक्की नूं आंदा सी हुण साडा चपेड़ा नबी ने वेखो तो जुमला पढ़ो इतना दर्द दे बीबी साहब ने वेख के फरमाया बाबा मेरे साह बनो बाबा हुण मेरा आखिरी वेला मेरा साह आखिरी है मैं दुनिया पे छड्डनी है बाबा एक बारी मेरे लोवे सदके मेरा प्यो तेरे नूं वेखेगा तो ज्यादा तकलीफ होगी बाबा जल वेख सकते मेरा सलाम ते कुरान पढ़ सकते बेटी नूं वेख सकते बाइक तैयार है मुझे सकता है सज्जाद फरमाते मेरी गल कर बाबा वेखेंगे तेरा चेहरा बाबा की तकलीफ होगी गल कर जेड़ी गल कीती है वो पढ़ के बैठ जा चले जा दुआवां से रख लो अंदर दा दर्द बड़े सामने बयान करना हजरत सकीना ने बाबा मेरी अखां खोल ना बाबा ना खोलो ना रोज़े ना शक्ल देखो मैं सिर्फ बाबा सवाल करनी है तस्वीर बाबा जो मैनू जवाब दे छड़ बाबा बाबा कुरान पढ़ेंगे ना बाबा ना आखिरी मेरे मैनू सिर्फ जवाब दे ना मेरे नो वेख मैनू दस मेरी दादी दा सर कितनी उम्र है 18 साल 16 साल कितनी उम्र है